الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم صاحب، ہماری گفتگو نماز جماعت کے بارے میں تھی۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے جماعت کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی، پھر دوسرے مسئلے میں امام جماعت کے شرائط انہوں نے پیش کیے۔ ابھی سے یہ احکام جماعت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ امام اور مأموم کے بیچ میں کوئی جسم حائل نہ ہو۔ جسم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے بیچ میں کوئی چیز پردے ٹائپ کی نہ ہو، دیوار ٹائپ کی چیز نہ ہو۔ اچھا، اگر شیشہ ہو جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں تو فرماتے شیشہ بھی جسم ہے، وہ بھی حائل نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ نماز کی صف حائل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ 20 صفیں بنیں گی تو لازم ہے پہلی صف امام کے پیچھے کھڑی ہے، امام اور پہلی صف کے بیچ میں کوئی حائل نہیں، لیکن دوسری صف اور امام کے بیچ میں تو پہلی صف حائل ہے، کہتے ہیں وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ صف کا حائل ہونا حرج نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ حائل نہ ہو۔ اچھا، جب حائل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ماموم امام کو دیکھ سکے گا۔ اچھا، تو کیا امام کو دیکھنا شرط ہے؟ کہتے ہیں دیکھا جا سکے، دیکھنا شرط نہیں ہے۔ فرض کریں آپ جماعت کی نماز پڑھ رہے تھے اور پاکستان کا ملک تھا، بجلی چلی گئی، اب آپ پیش نماز کو نہیں دیکھ سکتے تو اب نماز باطل ہوگی؟ بھائی نہیں، تقدیری بات ہے۔ یعنی اگر روشنی ہوتی، میری آنکھیں بھی ٹھیک ہوتی تو کیا میں امام کو دیکھ سکتا تھا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، البتہ اگر جماعت کی صفیں اتنی لمبی ہوں کہ لمبائی کی وجہ سے نہ دیکھ سکیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ عورت اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے، ٹھیک ہے، تو اس میں برحال کوئی پردے وغیرہ کی گنجائش ہے جو ہم عبارت میں مزید پڑھیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا حکم یہ ہے کہ نماز جماعت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز کی دو صورتیں، یا جہریہ ہے، کیا ہے، یا اخفاتی ہے۔ جہری جو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، اخفاتی جو آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ پہلی 2 رکعت میں ماموم حمد اور سورت نہیں پڑھ سکتا، البتہ اگر امام کی آواز نہ سنے تو پھر اس میں گنجائش ہے کہ ماموم پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ وہ بھی جہریہ کی بات ہے، اخفاتی کی بات نہیں، اس میں نہیں پڑھے گا۔ مغرب کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور خدا ہم پاکستانیوں کو تو برحال یہ توفیق دے، پھر پاکستانیوں میں بھی خاص طور پر ہم شیعوں کو یہ توفیق دے کہ ہم جماعت میں کثرت کے ساتھ شریک ہوں۔ یہاں پر عام طور پر اتنی جماعت ہوتی ہے جو امام جماعت کا آواز سن سکتی ہے، کیونکہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے۔ ہاں، کراچی لاہور میں کوئی بڑی جماعتیں ہوتی ہوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ انشاءاللہ جائیں گے، قم نجف جائیں گے تو وہاں جماعت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آپ امام کا آواز سن ہی نہیں سکتے۔ تو جہری نماز میں اگر امام کا آواز آپ نہیں سن سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے کیا ہے جناب حمد اور سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ خوب، اچھا، حمد اور سورت کو آواز نہ سننے کی صورت میں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مستحب ہے، واجب ہے؟ اب لازمی ہے، مولوی صاحبان ہیں تو ایک مسئلے پہ ان کا متفق ہونا مسئلہ ہے، کوئی مستحب کہے گا تو کوئی کچھ کہے گا، وہ عبارت میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصح، بیٹا تصح فعل مضارع کا صیغہ ہے اور چوتھا صیغہ یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تصح کو فاعل بھی چاہیے۔ تصح کی فاعل جو ہے وہ ہی کی ضمیر ہے، وہ پلٹے گی جماعت کی طرف۔ جماعت صحیح نہیں ہے جسم حائل، اگر کوئی جسم حائل ہو، رکاوٹ ہو، ٹھیک ہے، کس کے درمیان؟ بین الامام والماموم، امام اور ماموم کے درمیان، ٹھیک ہے۔
यमनओ अलमुशाहदत, बेटा फिर यमनओ में एक हुआ की ज़मीर मुस्ततर माने जो पलट रही है किसकी तरफ, इस हाइल की तरफ हो, वो हाइल जो रुकावट बने मुशाहदा यानी इमाम जमात को देखने से। अजमा, अजमा का मतलब क्या है, यानी पूरे इमाम को आप नहीं देख सकते हैं। फी जमी इल अहवाल, सायर बे माने जमी, जमी हालात में इमाम को, जमी हालात का मतलब क्या है, न क़ियाम में देख सकते हैं, न रुकू में, न सजदे में, ठीक है। या ऐसा जिस्म रुकावट बने जो इमाम को तो नहीं देख पाते, लेकिन औ मन युशाहिदुहु मिनल मामूमीन, या वो रुकावट बनता है उनको भी आप नहीं देख सकते जो इमाम को देख रहे हैं मामूमीन में से। बेटा आप दूसरी तीसरी सफ में जब खड़े हैं तो इमाम को तो वैसे भी नहीं देख सकेंगे, लेकिन जो दूसरे लोग इमाम को देख रहे हैं तो कोई ऐसा पर्दा ना हो कि आप उन दूसरे लोगों को भी न देख पाए। मसलन पहली सफ और दूसरी सफ के बीच में भी पर्दा नहीं होना चाहिए। अमजद सभिनी खे चओ तो वुज़ू कनि, हाणे क़ुरान खानी थींदी, आऊं बचां तो क़ुरान खानी में, तो पहली और दूसरी सफ के बीच में भी बेटा कोई हाइल नहीं होना चाहिए। वलो बिवसाइत मिनहुम, अगरचे आप इमाम जमात को मामूमीन के चंद वसाइत से देख सकते हैं तो ठीक, अगर बीच में पर्दा आ गया तो ठीक नहीं है। फलौ शाहद बाज़हु फी बाज़हा, बेटा बाज़ के बाद ज़मीर मुज़क्कर की आई है और बाज़हा के बाद ज़मीर मुअन्नस की आई है, ठीक है। बाज़हु वाली ज़मीर जाएगी इमाम की तरफ, बाज़हा की ज़मीर जाएगी सलात की तरफ। अगर देखता है मामूम इमाम के कुछ हिस्से को नमाज के कुछ हिस्सों में, यानी इमाम पूरे को नहीं देख सकता, मसलन कमर से ऊपर इमाम को देख सकता है, वो भी फी बाज़हा, क़ियाम की हालत में देख सकता है, रुकू की हालत में नहीं देख सकता। कहीं पर बेटा मेहराब जो है ना वो नीचे होते हैं, 3 फुट 4 फुट नीचे होते हैं, ठीक है। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि मस्जिद 2 छती होती है, 2 छत उसकी होती है, आप ऊपर वाली छत पे खड़े तो क़ियाम की हालत में तो उसको देख सकते हैं, दूसरे हालात में नहीं देख सकते, कफा, तो ये इतना देखना भी काफी है। कमा ला तमनओ, जिस तरीके से रुकावट नहीं बनेगी किससे, जमात से, हैलुलत जुल्मत, अंधेरे का रुकावट होना, ठीक है। वल अमिये, अंधा होना, भाई नाबीना होने की वजह से भी तो नहीं देख सकते ना इमाम को, वो कोई हर्ज नहीं है। इल्ला फिल मरअते खल्फ रजुल, कानून ये है मुशाहिद कि इमाम और मामूम के बीच में कोई हाइल न हो, इस मौरद को इस्तिस्ना कर रहे हैं। हाँ, अगर औरत मर्द के पीछे पढ़े फला यमनउल हाइल, तो फिर हाइल मना नहीं करेगा किससे, जमात से, मुतलका, चाहे तमाम हालात में इमाम को न देख सके, चाहे बाज़ हालात में इमाम को न देख सके। इल्म, औरत जब अलबत्ता औरत को ये इल्म हो बेअफ़आल ही कि इमाम अभी क्या कर रहा है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, अल्लती, वो अफ़आल यजिब फीहा अलमुताबअत, जिनमें मुताबअत बेटा क्या है, शर्त है। मुताबअत यानी इमाम की पैरवी करना। वला मा कौन इमाम में अला मिनल मामूम बिल मुतदब्बे, ठीक है। और ला, ला किस पर अतफ हो रहा है बेटा, ठीक है। वला मा कौन इमाम, और ऐसे नहीं होना चाहिए कि इमाम क्या हो, ऊंचा हो मामूम से, बिल मुतदब्बे, जिसको उर्फ में कहते हैं कि ये ऊंचा है, यानी मुशाहिद जैसे हाइल नहीं होना चाहिए ऐसे इमाम का ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, इतनी ऊंचाई कि उर्फ कहे कि हाँ ये तो ऊंचा है, ठीक है। वक़द्दर फिर दुरुस्त, और इस ऊंचाई की पैमाइश की है मुसन्निफ ने किताब दुरुस्त में, बेमा ला युतखत्ता, जो 1 कदम से ऊंचा ना हो, यानी 1 कदम तक तो ऊंचाई चलेगी। 1 कदम कितने भाई, जिसको हम सिंधी में कहना विख, अब यहाँ 1 कदम रखा चलते हो फिर दूसरा कदम यहाँ रखते हैं, तो बीच में कितना फासला है, इतना फासला ऊंचा हो तो हो सकता है, इससे ज्यादा ऊंचा ना। वकील बिशिब्र, और एक कौल कहते शिब्र, शिब्र किसे कहते हैं भाई, इसको ये देखें बालिश, 1 बालिश जितना ऊंचा हो तो ठीक है, उससे ऊंचा ना हो।
ولا یضر علو الماموم، ہاں ماموم اگر اونچا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مشاہد مطلقہ، مطلقہ کا مطلب ایک قدم جتنا اونچا ہو، 2 قدم، 4 قدم، 10 قدم، 1 شبر، 2 شبر، 3 شبر، اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے. البتہ ما لم یؤد الى البعد المفرط، اتنا اونچا بھی نہ ہو کہ سب یہ کہیں کہ یہ تو بہت زیادہ اونچا ہے. بیٹا آج کل کچھ عمارتیں ایسے آ گئی ہیں، جیسے خانہ کعبہ کے ساتھ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے برج خلیفہ، ٹھیک ہے، یا کوئی اور نام ہے برل، وہ کہتے ہیں 150 منزلہ ہے. اب وہ اوپر آخری منزل والا آ کے امام جماعت والے کعبے کے ساتھ، امام کعبہ میں کے ساتھ اقتدا کرے، فقہ جعفریہ مطابق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ علو مفرط ہے. اونچا ہو کوئی حرج نہیں، بہت اونچا ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُنْحَدِرَةً اُغْتُفِرَ فِيهِمَا، اگر زمین منحدرہ ہو، منحدرہ ہو یعنی کیا؟ چڑھائی والی زمین ہو. کیسی ہو بھائی؟ جیسے ہم ریتی کے ٹیلے پہ چڑھتے ہیں تو دیوار کی طرح تو وہ اونچائی نہیں ہوتی نا، آہستہ آہستہ اونچائی ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں وہاں پر اغتفر، یہ علو معاف ہے، فیہما، امام میں بھی ماموم میں بھی. یعنی اگر امام ماموم سے 20 فٹ بھی اونچا ہے، لیکن اونچائی یکدم 20 فٹ نہیں ہے، آہستہ آہستہ یوں 20 فٹ ہوتی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ماموم اونچائی پہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، امام اونچائی پہ ہو تو بھی نماز ہو جائے گی. وَلَمْ يَذْكُرْ، فرماتے ایک اور بھی شرط ذکر کرنی چاہیے تھی جو مصنف نے ذکر نہیں کی. نسیم صاحب، یذکر کا فاعل کون ہے؟ مصنف. اور مصنف نے ذکر نہیں کیا کس کو؟ اشتراط عدم تقدم الماموم، کہ شرط ہے ماموم مقدم نہیں ہونا چاہیے. ولا بد منہ، بھائی منہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس شرط کی طرف، جبکہ یہ شرط تو ضروری ہے، ٹھیک ہے. والمعتبر فی العقب قائما، کہتے آگے پیچھے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے اس میں یہ کہ کھڑے ہونے کی جگہ پیچھے ہو، یعنی فل پیچھے ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر اس کی سجدے، مشاہد آپ کے کھڑے ہونے والی جگہ سے وہ اگر 6 انچ پیچھے کھڑا ہے تو یہ بھی پیچھے ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ اس کی سجدے گاہ بھی آپ کے پاؤں سے پیچھے ہو، سجدے گاہ کا پیچھے ہونا ضروری نہیں ہے. کھڑے ہونے والے قدم یا جہاں سجدہ کرے اس کی سجدے کی جگہ اور آپ کے سجدے کی جگہ برابر نہیں ہو، اس کے سجدے کی جگہ کیا ہو؟ پیچھے ہو. والمعتبر فیہ، فیہ کی ضمیر کہاں جائے گی بھائی؟ اس تقدم کی طرف. العقب قائما، کھڑے ہونے میں وہ پیچھے ہو. والمقعد، اور بیٹھنے میں وہ پیچھے. جب تشہد پڑھ رہے ہوں تو آپ کے بیٹا بیٹھنا اور اس کا بیٹھنا مساوی نہ ہو، بلکہ وہ پیچھے ہو. مقعد، بیٹھنے والی جگہ. یہ عربی زبان کا کمال ہے، اس میں برے الفاظ کو بھی یہ اچھے الفاظ کی صورت میں لے آتا ہے. مقعد کا ویسے لفظ تو ہمارے سندھی میں بھی اگر وہ والا لے تو برا ہے، بس بیٹھنے والی جگہ. وہ ہوا، یہ مقعد کسے کہتے ہیں؟ العلیہ جالسن، بیٹھتے وقت علیہ کو، انسان کے جو پیچھے ابھری ہوئی جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پیچھے ہونی چاہیے. والجنب نائمن، اور اگر سو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا پہلو سوتے وقت، فرض کریں گے ہم سیدھے کروٹ پہ سوتے ہیں تو یہ میرا پہلو امام جماعت سے تھوڑا کیا ہونا چاہیے؟ پیچھے ہونا چاہیے. وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ مِنَ الْمَأْمُومِ، اور مکروہ ہے قراءت کرنا مأموم کے لیے، ٹھیک ہے. خلفہ، مأموم کون سا؟ جو امام کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے، اس کی امام کے پیچھے قراءت کرنا مکروہ ہے. فی الجہریہ، آواز والی نمازوں میں. التی یسمعہا، البتہ وہ جہریہ جس کو وہ سن رہا ہے مشاہد. ولو ہما، سننے کی 2 صورتیں ہیں بھائی. ایک مرتبہ میں آواز سنتا ہوں اور آواز سمجھ بھی رہا ہوں کہ ابھی الحمد اس نے کہا، ابھی انعمت کہا، ابھی مثلا قل کہا، ابھی انا کہا. ہما کا مطلب یہ ہے کہ آواز آپ سن رہے ہیں لیکن الفاظ کی آپ تشخیص نہیں دے پا رہے. جیسے کبھی کبھی نیچے گیٹ پہ کوئی بات چیت ہوتی ہے، ہم سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ کیا بول رہے ہیں، تو ہما یہ. لا فی سریہ، بھائی سریہ یعنی آہستہ والی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے. ولو لم یسمع ولو ہما،
اور اگر امام جماعت کی آواز نہیں سن رہا کون؟ معموم، حتیٰ کہ اس کا ہم ہمہ بھی نہیں سن رہا. ہم ہمہ کسے کہتے ہیں؟ وہی الصوت الخفی، یہ وہ ہلکی آواز ہے من غیر تفصیل الحروف، جس میں حروف کی آپ تفصیل نہیں دے سکتے مشاہد. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ، اس کی خبر یا جزا. وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ فِي الْجَهْرِيَّةِ قَرَأَ، اگر جہریہ میں آواز نہیں سنتا تو قرأ یہ قرأت کرے گا. ٹھیک ہے، کون؟ المعموم، قرأ کا فاعل ہے، معموم بھی قرأت کرے گا حمد کو سرن آہستہ مستحبن، اور یہ پھر قرأت کرنا مکروہ نہیں بلکہ کیا ہو جائے گی؟ مستحب ہو جائے گی. هذا هو احد الاقوال فی المسألہ، یہ اس مسئلے کے اقوال میں سے ایک قول ہے. اما ترک القراءۃ فی الجہریۃ المسموعہ، لیکن قراءت کو ترک کرنا ہوگا اس آواز والی نماز میں جو سن رہا ہے، وہ علیہ الکل، اس پر تو سب علماء متفق ہیں کہ جب آواز سن رہا ہے تو قراءت کو کیا کرے گا؟ ترک کرے گا. لیکن علی وجہ القراءۃ عند الاکثر، یہ جو ہے کیا ہے؟ قراءت کرنا اکثر علماء کے نزدیک مکروہ ہے، باقی کچھ ممکن ہے حرام کی فتویٰ دیں. والتحریم عند بعض، اور بعض علماء کے نزدیک جب آپ آواز سن رہے ہیں تو قراءت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. للامر بالانصات، سبحان اللہ، بھائی صاحب نیچے نہیں جائیں ہیں سکندر، کیوں ہم خاموش ہوں مشاہد؟ کہتے قرآن مجید میں امر آیا ہے کس کا؟ انصات، خاموش رہنے کا. کس کے لیے؟ لسامع القرآن، قرآن کے سننے والے کے لیے. قرآن میں یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو کے قرآن سنو. امام جماعت جب الحمد پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے، تو امر کی وجہ سے ہمیں خاموش ہونا پڑے گا. اما عدم سماع القراء، سماعها کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قراءت کی طرف. لیکن اگر قراءت سننے میں نہیں آ رہی، وَإِنْ قَلَّ، اگر کہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، یعنی تھوڑی سی بھی سننے میں نہیں آ رہی، فالمشہور الاستحباب فی اولیہا، پھر مشہور یہ ہے کہ پہلی 2 رکعت میں قراءت کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. والاجود الحاق اخریہا بہما، اور اچھا قول یہ ہے کہ آخری 2 رکعت کو بھی ہم ملحق کریں پہلی 2 رکعت کے ساتھ، یعنی اس میں بھی بھائی تسبیحات اربع کو یا حمد کو پڑھنا واجب قرار نہ دیں بلکہ مستحب قرار دیں کہ مستحب ہے کہ اس میں بھی پڑھے. وکیل تلحقان بسریہ، اور بعض لوگوں نے کہا ہے تلحقان، یہ آخری دونوں رکعتیں ملحق ہوں گی آہستہ پڑھنے والی نماز کے ساتھ، ظہر عصر. بھائی آہستہ والی کا حکم تو ابھی تک نہیں بتایا، فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّرِيَّةُ فَالْمَشْهُورُ قِرَاءَةُ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا، مشہور یہ ہے کہ اس میں قراءت کیا ہے بیٹا؟ مکروہ ہے. وہ اختبار میرے پاس لکھا ہے، حالانکہ بار نہیں یا اختیار. اسی بات کو انتخاب کیا مصنف نے اپنے دوسرے کتب میں، یعنی کیا؟ یعنی آہستہ والی نماز میں بھی الحمد اور سورت پڑھنا مکروہ ہے. وَلَكِنَّهُ هُنَا ذَهَبَ إِلَىٰ عَدَمِ الْقِرَاءَةِ، لیکن شہید اول کہاں سے میں نے لفظ کہا؟ یہ ضمیر ہو جو ہے ہونا کا مطلب لمہ، لیکن شہید اول نے لمہ میں نظریہ دیا ہے کہ مکروہ نہیں ہے. لیکن والاجود المشہور، شہید ثانی فرماتے ہیں اجود نظریہ وہی مشہور والا ہے، یعنی کیا؟ مکروہ ہے قرات کرنا. ومن الاصحاب من اسقط القراءة وجوبا او استحبابا، اور علماء میں سے کچھ ایسے علماء، کچھ کا ترجمہ میں نے کہا تھا کہ من سے، کچھ ایسے علماء ہیں، ویسے تو من تبعیض کے لیے ہے نا، کچھ تو کچھ کا ترجمہ من سے کیا، من سے نہیں. اور کچھ علماء میں سے من ایسے ہیں اسقط القراءۃ، جنہوں نے قراءت کو ختم کر دیا ہے، نہ واجب ہے نہ مستحب، مطلقاً، چاہے نماز جہری ہو چاہے نماز سری ہو. وہ احوط، کہتے احتیاط یہی ہے کہ قراءت نہ کی جائے. وقد روا زرارۃ فی الصحیح عن الباقر علیہ السلام، روایت کی ہے جناب زرارہ صاحب نے، اور یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے